السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، بتا کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ جی بک اوپن کر لیجئے۔ کون سا باب ہے؟ 5واں باب۔ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں۔ حدیث کی کون کون سی اقسام ہو سکتی ہیں؟ حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ یہ آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ان تینوں کی ڈیفینیشنز آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ حدیث قولی۔ حدیث قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ مبنی ہو۔ قول کس کو کہا جاتا ہے؟ بات کو، آپ کی بات پہ مبنی ہو۔ حدیث قولی کی مثال، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1199۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرام مکۃ المکرمہ کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ثواب کے اعتبار سے 1000 گنا افضل ہے۔ اور یہ جو قولی حدیث ہے نا، یہ قال رسول اللہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور حدیث فعلی جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی صحابی رسول یہ فرمائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ بھی کیا ہے؟ حدیث ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ حدیث فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو۔ حدیث فعلی کی مثال صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5557 ہے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ، متوفی 87 ہجری۔ اب آگے جو ہے صحابی رسول یا تابعین، تبع تابعین کے ساتھ آپ کو یہ میم لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو ہے نا ان کی ڈیتھ کی ڈیٹ ہے، اس کو متوفا کہا جاتا ہے۔ میم، تا، واو، فا اور یا، متوفا۔ اور ساتھ وفات کی ڈیٹ اس لیے لکھی ہوتی ہے کہ وفات کی ڈیٹ تو کنفرم ہوتی ہے، لیکن ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتی، تو اس لیے ساتھ ہر کسی کے ساتھ آپ کو ان کی جو وفات کی ڈیٹ ہے نا وہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ تو اس میم کا مطلب یہ ہوتا ہے، غزونا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات او 6 كنا نأكل معه الجراد۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 لڑائیوں میں حصہ لیا، ہم آپ کے ساتھ لوکسٹ کھایا کرتے تھے۔ اس کو ٹڈی دل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اکثر اپنے گھروں میں بھی اڑتی ہوئی دیکھی ہوں گی۔ بسا اوقات ان کا سائز کافی بڑا ہو جاتا ہے، اتنا، اور یہ کھیتوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے۔ کئی بار ان کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ تو یہ کھانا جو ہے وہ حلال ہے۔ 2 مردار حلال ہیں، ہم نے پڑھا تھا کون کون سے؟ مردہ مچھلی اور دوسرا یہی ٹڈی دل، جس کو لوکسٹ انگلش میں کہا جاتا ہے۔ جا کے آپ گوگل پہ لکھیے گا، ٹڈی دل لکھیے گا یا لوکسٹ لکھیے گا، آپ کے سامنے یہ آ جائے گی، پھر آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے۔ حدیث تقریری۔ حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل نہ ہو، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول یا عمل ہو، جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، یا آپ کے سامنے کسی عمل کا ذکر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرما کر جواز فراہم کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ عمل یا قول جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا فرمایا اور برقرار رکھا، سنت تقریری یا حدیث تحریری کہلاتا ہے۔ حدیث تقریری کی مثال، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر سے واپس لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ اس وقت گھر کی الماری پر پردہ لٹک رہا تھا۔ اچانک ہوا چلی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پڑی ہوئی گڑیاؤں پر سے پردہ سرک گیا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے عائشہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی بناتی یعنی میری گڑیاں ہیں۔ تو آپ نے پوچھا ما ھذا الذی ارا وسطہن، ان کے درمیان میں کیا میں دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا فرسن یعنی گھوڑا۔ پھر آپ نے پوچھا اس گھوڑے کے پر بھی ہیں؟ فرمایا 2 پر ہیں۔ پوچھا گھوڑا اور اس کے پر بھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر کے بھی پر تھے؟ تو اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب ہم بچوں سے بات کرنے لگے نا تو ان کے لیول پہ آ کے بات کرنی چاہیے، اور جو چیزیں ان کو پسند ہوتی ہیں ان میں انٹرسٹ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں کہ یہ ابھی سے ہی بڑے ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آگے اگلے لیولز پہ جائیں گے نا تو پھر وہ میچور ہوں گے۔ تو وہ جس لیول پہ بھی ہوں، 7 سال کے ہوں تو ان کے انٹرسٹ کے مطابق آپ ان سے بات کریں، جب 10 سال کے ہو جائیں تب ان کا جو انٹرسٹ ہو تو اس کے مطابق بات کریں۔ آپ ان کے انٹرسٹ میں ان سے بات کریں گے تو وہ بھی کیا ہے، پھر آپ کی بات مانیں گے۔ جب آپ ان کو پھر دین کی بات بتائیں گے نا پھر وہ بھی اس میں انٹرسٹ لیں گے۔ تو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ انٹریکشن رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ان کے لیول پہ آ کے اور ان کے شوق کے مطابق ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر آپ ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4934 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں گو مجسمے حرام ہے، لیکن چھوٹے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں نا وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے کھیلنے کے علاوہ اور کوئی نیت اور ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر لیٹ سپوز ان کی کوئی گڑیا بھی ہوتی ہے یا کوئی گھوڑے ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کا ٹوائے ہوتا ہے جس کی کوئی شکل ہوتی ہے یا تماثیل ہوتی ہیں تو وہ اس سے استثناء ہیں، بچے ایسے کھلونوں سے کھیل سکتے ہیں۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کوئی حکم دیا اور نہ ان پہ عمل کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو گوارا فرمایا، یعنی ان کھلونوں سے متعلق آپ نے کوئی ممانعت نہیں ان کو فرمائی کہ دیکھو ان کھلونوں سے نہ کھیلو، ان کی تو شکلیں ہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ جن کھلونوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اگر بسا اوقات کوئی اس میں تماثیل نظر آئے کسی طرح کی، ملتے جلتے بتوں سے ملتے ہوئے لگیں ان کی شکل و صورت میں، تو وہ بچوں کے کھلونے ہیں اور یہ مستثنیٰ ہے۔ لیکن جو لوگ بت نیت اور ارادے کے ساتھ بنائیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے، تو یہ پھر بہت بڑا شرک ہے اور یہ معاف نہیں ہے۔ جیسے تو کھلونے تو ہوتے ہیں نا بچوں کے، تو نماز پڑھنی ہوتی ہے تو وہ اگر پڑھے ہوں بیٹھ کے کہ کہیں نماز کے لیے آپ ایسا کمرہ رکھیں جہاں کوئی تصویر نہ ہو، کیونکہ نماز جو ہے نا وہ ایسی جگہ پہ پڑھنا پسندیدہ ہے جہاں پہ تصاویر نہ ہوں، بہت سمپل سا کمرہ ہو۔ جیسے کھلونے کی بات کروں نا تو آپ اگر پڑھے ہوں تو تو میں نہیں رکھتی نہیں، جی، تو میں یہ چیز پڑھا ہے نا تو میں اس لیے پوچھی۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ نماز نہ پڑھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے سامنے ایک پردہ تھا جس پہ کچھ جانوروں وغیرہ کی شکلیں بنی ہوئی تھیں، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اس پردے کو یہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ یا کمرہ ہونا چاہیے وہاں پہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ سنت تقریری کی ایک اور مثال، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 1269 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہٰذا اب پڑھ لی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا جو سنت ہیں وہ فرائض کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں؟ ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، یا پہلے ہم نے سنت ہی پڑھنے اور پھر ہم نے فرض پڑھنے ہیں؟ جو ترتیب ہم نے یاد کی ہوتی ہے اور عام طور پہ ہم اسی ترتیب کے مطابق پڑھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، اگر ٹائم نکل رہا ہو تو پھر ہمیں پہلے فرض پڑھ لینے چاہیے اور اس کے بعد سنت پڑھنی چاہیے۔ اور عام حالات میں بھی اگر ہم ترتیب کو آگے پیچھے بھی کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پہلے ہم فرض پڑھ لیں اور سنت اس کے بعد پڑھیں، کیونکہ فرض واجب ہوتے ہیں نا، تو پھر اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ فرض اول وقت میں ادا ہو جائیں۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جب اذان ہوتی ہے،
اور اول وقت میں نماز پڑھنے کا ہم اجر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر کیا ہے کہ ہم فرض پہلے پڑھ لیں اور پھر جب ہم اپنے اس کام سے فارغ ہو جائیں تو سنت ہم پھر ادا کر لیں. جی ہاں جی، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس حدیث تقریری سے معلوم ہوا کہ فجر کی فرض نماز کے فوراً بعد فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں اور باقی نمازوں میں بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے. تو نوعیت کے اعتبار سے جو حدیث کی قسمیں ہیں، قولی حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ مبنی ہو. فعلی حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پہ مبنی ہو. اور تقریری حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو اور نہ فعل، بلکہ وہ قول اور عمل ہے جو آپ کے سامنے کیا گیا اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس کو گوارا کیا، جس کی نہ تو تردید کی اور نہ انکار کیا. ایسا قول اور عمل جائز ہوتا ہے. اگر یہ ناجائز ہوتا تو آپ منع فرما دیتے. اس میں آپ پیچھے سے اگر لکھ لیں، وہ شارٹ ہے، وہ زیادہ مناسب ہے. جو آپ کی اصل میں پیچھے پیج نمبر 83 پہ لکھی ہوئی ہے کہ حدیث تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل نہ ہو، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا قول یا عمل ہو، جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. بس اتنی سی. روایت، درایت، سند و متن اور علم الاسناد. علم روایت. علم روایت یہ علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی نقل و روایت پر مشتمل ہوتا ہے. اور علم درایت ان مباحث پر مشتمل ہوتا ہے جس میں راوی اور مروی دونوں کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جائزہ لیا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں علم درایت سے راوی کی شرطیں یعنی روایت کی قسمیں اور روایت کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے. مرویات یعنی احادیث کی قسموں اور ان کے معنی کے استخراج کا علم ہوتا ہے. ڈیفینیشن ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے، لیکن یہ آپ نے یاد کرنی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا یا جو کچھ بھی عمل کر کے دکھایا وہ کیا بن گئی؟ حدیث بن گئی. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے نریٹ کیا. نریٹ کیا مراد ہے کہ اس کو آگے بیان کیا. اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو متن کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کی سند ہوتی ہے. سند سے کیا مراد ہے کہ روایت کرنے والا کون ہے، راوی کون ہے. اور جو راوی ہوتا ہے نا، وہ اس کو حدیث کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ سمیتو یا رأیتو، میں نے سنا یا میں نے دیکھا. اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر کوئی سمیتو کے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اس نے خود یہ حدیث سنی ہے. اور یہ بہت قوی الفاظ ہیں. جیسے اگر آپ کسی سے کوئی بات سنتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یہ بات سنی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات آپ نے خود سنی ہوتی ہے، اس کا درجہ بہت ایکوریسی کا، اس کے صحیح ہونے کا بلند ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے خود نہیں سنی، مجھے تو فلاں نے یہ بات بتائی ہے، تو اس کا پھر درجہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے جو فلاں سے بات سنی ہے اس طرح سے آگے بیان کی بھی ہے یا نہیں بیان کی. ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی اور بات بتائی ہو اور اس نے وہ پوری بات بیان نہ کی ہو، یا اس میں سے کچھ درمیان میں سے نکال دی ہو. تو اس لیے جو سمیتو اور رأیتو کے الفاظ ہیں وہ بڑے قوی ہیں. یا اگر وہ فرماتے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا کہ وہ خود وہاں پہ موجود تھے. اسی طرح تابعی، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. تو وہ جب حدیث سنتے تو وہ بھی بالکل اسی طرح سے سنتے جس طرح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہو. اور وہ جب آگے بیان کرتے تو کیا الفاظ استعمال کرتے؟ حدثنی یا حدثنا. حدثنی کا مطلب ہوتا ہے حدیث بیان کی مجھ سے، اور حدثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث بیان کی ہم سے، فلاں نے. حدثنی کا مطلب ہے کہ سننے والا راوی جو ہے وہ اکیلا تھا، اور حدثنا کا مطلب ہے کہ ایک کلاس کی صورت میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے اور سب نے یہ بات سنی تھی کہ اس حدیث کو جب روایت کیا جا رہا تھا تو کلاس میں اور بھی بہت سے اسٹوڈنٹس تھے سننے والے. جیسے میں آپ کو کوئی بات بتاؤں یہاں پہ، تو آپ جب آگے جا کے بتائیں گے تو آپ
حدثنا کے الفاظ استعمال کریں گے کہ ہم نے سنا. ہم اکیلے نہیں تھے بلکہ گروپ کی صورت میں کلاس میں موجود تھے. جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے حدثنی زہیر بن حرب اور حدثنا جریر، یہ ایک الفاظ ہیں. تو اس میں دیکھیں حدثنی ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ آپ کی بک میں نہیں ہے، میں آپ کو بطور مثال بتا رہی ہوں کہ امام مسلم نے اپنے استاد سے سنا زہیر سے، اور انہوں نے اپنے استاد سے سنا جریر سے. یہ آپ کو پیج نمبر 88 کے اوپر حدیث کے اجزائے ترکیبی نظر آ رہے ہیں. ایک سند ہے اور ایک متن ہے. اب یہ نیچے جو ہے وہ ساری سند ہے. تو سند کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا راوی سے؟ راوی سے. تو سمجھ لیں کہ جو سند ہے نا وہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. سب سے نیچے جو راوی ہوتا ہے نا، اس راوی سے مراد وہ ہے جو کتب ستہ کے مصنفین ہیں یا محدثین ہیں، جیسے امام بخاری ہیں. تو یہ جو راوی ہے نا، اس کی جگہ پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری ہو سکتے ہیں روایت کرنے میں. اسی طرح امام مسلم بھی ہو سکتے ہیں، امام ترمذی بھی ہو سکتے ہیں، امام ابو داؤد بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ راوی سے مراد یہی سارے محدثین ہیں جو کتب ستہ کے ہیں، یا کتب ستہ کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ہیں جن کا آپ آگے چل کے ذکر پڑھیں گے، وہ راوی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی احادیث کا ذخیرہ ہے اور وہ اپنی سند لے کر آئے ہیں. تو اس سے پہلے جیسے امام بخاری نے کسی تبع تابعی سے حدیث سنی، اور ان تبع تابعی نے آگے تابعی سے حدیث سنی، اور ان تابعی نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو درمیان میں کتنے واسطے ہیں؟ 3 واسطے ہیں. اور امام بخاری چونکہ سب سے پہلے دور میں تھے، اور ان کا اور جو صحابہ کرام ہیں درمیان میں کم واسطے تھے. تو ہو سکتا ہے کبھی درمیان میں 2 واسطے ہوں، یا ہو سکتا ہے کبھی درمیان میں 4 واسطے بھی ہوں. تو امام بخاری چونکہ شروع کے دور میں سے تھے، اس لیے ان کی جو احادیث ہیں اس میں واسطے، یہ جو درمیان میں چین ہے وہ کچھ شارٹ ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی امام بخاری کے دور کے بعد کوئی محدث اس نے کتاب لکھنی شروع کی حدیث کی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو چین آف نریشن ہو وہ تھوڑی سی لمبی ہو، اس میں زیادہ واسطے آ جائیں. لیکن اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، واسطے چاہے 2 ہوں، 3 ہوں یا 4. آج ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے. ان کو رباعیات، ثلاثیات کہا جاتا ہے کہ اگر 2، 3 یا 4 واسطے ہوں، اس کے لیے ٹرم الگ ہو جاتی ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو چین آف نریشن ہے اس میں اگر سارے ثقہ راوی ہیں، اوتھینٹک راوی ہیں، تو وہ جتنی بھی لمبی سند ہو اس حدیث کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر درمیان میں ایک بھی ضعیف راوی آ جاتا ہے تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا. اصل سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے. تو صحابی رسول اور جو تابعی کے ٹیکسٹ اور الفاظ کو اس طرح محفوظ کر لیا جاتا ہے کہ وہ علم روایت کہلاتا ہے. علم روایت کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین مخصوص الفاظ استعمال کرتے تھے، جیسے سمیتو یا حدثنی. تو یہ ان الفاظ کی تحقیق کرنا کہ یہ اس چین میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس تحقیق کو علم روایت کہا جاتا ہے. الفاظوں کی پہچان کرنا کہ اس حدیث کو آگے بیان کرنے میں کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور پھر ان کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ہر راوی کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اور اس کے الفاظ کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے جو وہ روایت کرنے کے لیے بیان کرتا ہے. اس ریسرچ کو علم روایت کہا جاتا ہے. اور یہ جو سند ہے نا یہ خود بخود بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ سب یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کوئی بات سنتی ہیں میرے حوالے سے، اور پھر اس کو آگے جا کے بتاتی ہیں کہ فلاں باجی نے یہ بات بتائی، اور وہ پھر آگے جا کے اس کو بیان کرتی ہیں. تو ایک چین بن جاتی ہے نا، ایک کے بعد دوسری. تو اسی طرح یہ احادیث روایت کرنے میں یہ مختلف چین آف نریشنز یا مختلف اسناد بنی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں محدثین دیکھتے ہیں کہ بیان کرنے والے نے ان الفاظ کو محفوظ رکھا ہے جو اس نے پہلے راوی سے سنے، اس کا حافظہ اور میموری کس طرح کا تھا ان الفاظ کو ضبط کرنے کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محدثین اس پہ ریسرچ کرتے ہیں.
جیسے مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ میں آپ کو کچھ لکھواتی ہوں اور آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں، اور میں کچھ دنوں کے بعد آپ سے کہتی ہوں کہ اس کو سنائیں، آپ پڑھ کے بتائیں جو میں نے آپ کو کچھ دن پہلے لکھوایا تھا۔ اب آپ میں سے جو تو اس کو بالکل اسی طرح سے بیان کر دیں گے جس طرح میں نے لکھوایا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات درست ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنی اسی طرح سے آپ نے اس کو محفوظ کر لیا، اسی طرح سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ لیکن اگر آپ میں سے ہی کوئی اس کو غلط لکھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ویکنس ہے اس راوی کی، کہ اس نے جس طرح سے بات سنی تھی اس کو اس طرح سے محفوظ نہیں کیا، اور جب اس طرح سے محفوظ نہیں کیا تو آگے بھی غلط بیان کیا، تو ایسا راوی پھر ضعیف ہو جاتا ہے، اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا، کیونکہ معاملہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے میری اور آپ کی کہ اس کو قبول کر لیا جائے، معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ہے۔ تو اس لیے محدثین نے اتنی زیادہ اس پہ ریسرچ کی ہے کہ اگر کسی راوی نے تھوڑی کمزوری دکھائی بات کو محفوظ کرنے میں تو اس کی حدیث کو نہیں لیا گیا۔ اور آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آ رہا ہو کہ کس طرح سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس راوی نے حدیث کو محفوظ کرنے میں کچھ کمزوری دکھائی ہے؟ تو دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ سنن ابی داؤد میں کوئی راوی اس طرح کا ہو ایک حدیث کا کہ جس نے حدیث کو بیان کرنے میں کچھ ویکنس کا اظہار کیا ہو، کوئی بات سکپ کر دی ہو، اور وہی سیم سند والی حدیث صحیح مسلم یا صحیح بخاری میں موجود ہو، اور وہاں پہ جو ہیں الفاظ کچھ اور ہوں اس کے حدیث کے الفاظ۔ تو اس طرح پھر پتہ چل جاتا ہے کہ میجورٹی کتابوں میں تو یہ بات اس طرح سے لکھی ہوئی ہے، اور صرف ایک کتاب سنن ابی داؤد میں یہ اس طرح سے لکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس راوی نے یہاں پہ کمزوری دکھائی ہے۔ وہی مثال کہ میں آپ کو کوئی بات لکھواتی ہوں اور آپ میں سے ماشاءاللہ 31 اسٹوڈنٹس ہیں، 29 اس کو اسی طرح سے لکھتی ہیں جس طرح میں نے لکھوایا ہے، اور صرف 1 یا 2 اس کو غلط لکھتی ہیں۔ تو پھر اب جب آپ سب کی اس کو پڑھا جائے گا لکھنے کو، تو جو پڑھ رہا ہوگا وہ کیا سوچے گا کہ ان 29 نے صحیح لکھا ہے، لیکن یہ جو 2 ہیں ان سے مسٹیک ہوئی ہے، سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح بآسانی محدثین کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پہ راوی کی کمزوری ہے۔ تو اس ریسرچ کو جو ہے نا وہ علم درایت کہا جاتا ہے، اور محدثین نے یہ ہر حدیث کے اوپر ریسرچ کی ہے، حدیث کی قبولیت اور عدم قبولیت، کہ آیا اس حدیث کو قبول کیا جائے یا اس حدیث کو نہ قبول کیا جائے۔ تو اس میں وہ سند کا بھی جائزہ لیتے تھے کہ سند درست ہے، سند میں تو کوئی کمزوری نہیں، اور پھر متن کا بھی جائزہ لیتے تھے اس حدیث کے دوسرے طرق کو دیکھتے ہوئے۔ طرق کہتے ہیں باقی سندیں جو باقی کتابوں میں آ رہی ہوتی ہیں۔ میں نے آپ سے ایک بار ذکر کیا تھا نا تخریج کا، کہ تخریج کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے تخریج؟ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تخریج کیا ہوتی ہے؟ جی جیسے ایک حدیث جو ہے نا جو صحیح مسلم میں ہے یا سنن ابی داؤد میں ہے، تو وہ حدیث اور بھی کتب میں ہو سکتی ہے، وہ صحیح مسلم میں بھی ہو سکتی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہو سکتی ہے۔ میں آج آپ کو اس کی ایک ویڈیو بنا کے سینڈ کروں گی تخریج کی، کسی بھی حدیث کی، تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ تخریج کس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں یا کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے آپ کو زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہوگا۔ تو ایک حدیث جو ہے اس کے جب باقی طرق کو دیکھا جاتا ہے نا، طرق یہ ہوتے ہیں باقی سندیں جو دیگر کتابوں میں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا محدثین کو کہ کون سی حدیث کو قبول کرنا ہے، کون سی اوتھینٹک ہے اور کون سی اوتھینٹک نہیں ہے۔ تو حدیث کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ جی، سند اور متن۔ علم درایت میں جو مباحث ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے اسپیکٹس، اور راوی جو ہے اس کو نریٹر بھی کہا جاتا ہے، اور جو مروی ہے، مروی سے مراد جو چیز روایت کی گئی ہو یعنی حدیث کو مروی کہا جاتا ہے، اور عدم قبولیت کا مطلب ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مروی سے مراد ہے جو چیز روایت کی گئی ہو یعنی حدیث۔ تو علم روایت میں متن اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے کس طرح پہنچایا ہے،
اور بیان کرنے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ علم روایت میں اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. کیا دیکھا جاتا ہے علم روایت میں؟ علم روایت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ جی آپ اپنی ساری توجہ جو ہے نا اپنی کتاب کی طرف رکھیں، ادھر ادھر توجہ نہ لے کے جائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہاں جی، علم روایت میں کیا دیکھا جاتا ہے؟ راوی نے بیان کرتے وقت کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے. اور علم درایت میں یہ ہوتا ہے کہ اب حدیث ہمارے سامنے آ گئی ہے ایک شکل میں، ٹھیک ہے، اس کی اوپر جو ہے وہ سند ہے اور نیچے اس کی متن ہے. تو محدثین اب کیا ہے اس سند اور متن کو سامنے رکھ کے اس کو اسٹڈی کرتے تھے کہ کہیں کوئی ویکنس تو نہیں ہے، اس میں کہیں کوئی کمزوری تو نہیں ہے. تو ایسی اسٹڈی کو علم درایت کہا جاتا ہے جو سند اور متن کے بارے میں کی جائے، اور جس میں راوی اور مروی دونوں کی قبولیت اور عدم قبولیت کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو محدثین جو ہیں وہ ایسی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے جس میں ضعف ہوتا تھا یا کمزوری ہوتی تھی، چاہے سند میں ہو یا متن میں ہو. اور اگر کسی راوی کا حافظہ کمزور ہو تو اس کی بیان کردہ حدیث جو ہے وہ ان اوتھینٹک ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے. اور اگر راوی اوتھینٹک ہے یعنی ثقہ ہے تو اس کی بیان کردہ جو حدیث ہے وہ بھی اوتھینٹک ہوگی. تو ساری گفتگو کا دار و مدار راوی کے اوپر ہے کہ وہ کیسا ہے. اچھا، امام بخاری جو ہیں وہ جب حدیث کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں ایک باب بھی قائم کرتے ہیں. تو یہ امام بخاری کی احادیث کے اوپر اتنی زیادہ ریسرچ تھی کہ انہوں نے جب احادیث بیان کی تو ساتھ میں باب بھی قائم کر لیا. جیسے پہلے توحید کا باب قائم کیا اور اس کے اندر ساری توحید سے ریلیٹڈ احادیث ڈال لیں، پھر نماز کے بارے میں ابواب قائم کیے. تو یہ انہوں نے مسائل کیسے اخذ کیے؟ ان کا علم اتنا زیادہ تھا اور ان کو راویوں کے بارے میں بھی بخوبی علم تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ قرآن کے بعد جو سب سے اوتھینٹک کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ صحیح بخاری، اور اس میں ساری احادیث صحیح ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو کئی لاکھ احادیث یاد تھیں، لیکن اس میں سے جو وہ صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں وہ کل 5000 ہیں. تو وہ ہر حدیث سے پہلے لکھنے سے پہلے استخارہ کیا کرتے تھے، پھر جس حدیث پہ ان کو شرح صدر نصیب ہوتا اس کو وہ اپنی کتاب میں درج کر لیتے. تو اسی طرح اگر ان کے پاس ایک حدیث کے ایک سے زیادہ سندیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے جو سند سب سے قوی ہوتی وہ اس کو صحیح بخاری میں درج کرتے، اور جن سندوں کے بارے میں ان کو یہ ہوتا کہ اس میں کچھ کمزوری ہے وہ اس کو نکال دیتے، اپنی کتاب میں شامل نہ کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس راویوں کا بہت زیادہ علم تھا. وہ علل کے بہت بڑے امام ہیں. ان کو احادیث میں پائے جانے والی بہت جو باریکیاں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتی، وہ بھی ان کو پتہ چل جاتی تھی. تو ہمارے محدثین نے ماشاءاللہ اس میدان میں اتنی زیادہ محنت کی ہے، اور انہوں نے صحیح بخاری میں ہی بسا اوقات ایک حدیث سے 40 تک مسائل اخذ کیے ہیں. ایک حدیث سے 40 تک مسائل اخذ کیے ہیں، اور ایک ہی حدیث کو وہ کئی ابواب میں لے کر آئے ہیں. جیسے ایک حدیث میں اگر نماز سے کوئی مسئلہ نکل رہا ہے تو انہوں نے اس حدیث کو نماز کے باب میں ذکر کر دیا ہے. اسی حدیث سے اگر ذکر سے متعلق کوئی مسئلہ نکل رہا ہے تو انہوں نے جب حج کا یا ذکر کا باب باندھا تو اس میں وہاں اس کا ذکر کر دیا. تو اس طرح ایک حدیث سے بسا اوقات انہوں نے 40 تک مسائل بھی نکالے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سمجھا ہے، پھر اس سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں. لیکن آج ہماری امت کا حال یہ ہے کہ ہم بغیر علم کے اور بغیر تحقیق کے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے. تو اسی تحقیق کو کیا ہے علم درایت کہیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے ہر حدیث پہ تحقیق کی، راویوں پہ تحقیق کی. جب ان کو اچھی طرح سے کنفرم ہو گیا پھر انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ان احادیث کو درج کیا ہے. تو ایسی تحقیق کو علم درایت کہا جاتا ہے. اور محدثین نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ صحیح حدیث کو ایکسیپٹ کریں اور ضعیف حدیث کو ریجیکٹ کر دیں.
تو صحیح حدیث جو ہے اس کو مقبول حدیث بھی کہا جاتا ہے، اور اگر حدیث درست نہ ہو تو اس کے کون کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ وہ مردود کہلاتی ہے۔ صحیح حدیث کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ مقبول حدیث، اور جو صحیح حدیث نہ ہو، ضعیف حدیث، اس کو مردود حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ مردود سے آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ رد کی ہوئی، اور مردود حدیث کے اور بھی کئی نام ہیں، موضوع، ضعیف، مرسل، مقطوع، منقطع، یہ سبھی نام ہیں، لیکن ان کی چونکہ وضاحت الگ الگ ہے اس لیے ان کے نام بھی الگ ہیں۔ یہاں پہ استخراج کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ احادیث کی قسموں اور ان کے معنی کے استخراج، اس کا مطلب ہے ایک ایک لفظ پر غور کرنا اور پھر اس سے مفہوم نکالنا۔ استخراج کے بارے میں آپ لکھ لیں، یہ سیکنڈ نمبر پہ جہاں مرویات لکھا ہوا ہے نا، یہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے استخراج، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا اور پھر اس سے مفہوم نکالنا، مسئلہ نکالنا۔ صحیح بخاری میں یا سنن ابی داؤد میں اگر آپ اس کتاب کو کھولیں تو اس میں جو ابواب ہیں نا وہ یہی کیا ہیں؟ استخراج ہیں، کیونکہ باب کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر جو بیان کردہ احادیث ہیں وہ کس چیز کے بارے میں ہیں۔ تو محدثین نے سالہ سال کی محنت کے بعد یہ علم سیکھا ہے، اور یہ سب بھی کتابوں میں محفوظ ہے کہ راویوں نے کہاں سے علم سیکھا، ان کے ٹیچرز کون تھے، کہاں رہتے تھے، کیونکہ یہ تمام چیزیں حدیث کی جانچ اور پڑتال کے حوالے سے فائدہ دیتی ہیں۔ یہ جو راوی کے بعد تبع تابعی اور تابعی ہیں نا، ان کے بارے میں بھی اتنی تحقیق کی گئی ہے کہ ان پہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، جیسے تہذیب التہذیب ہے اور تقریب التہذیب ہے۔ تو ان کتابوں میں تہذیب کمال ایک کتاب ہے، تو اس میں یہ ان راویوں سے متعلق بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق کس علاقے سے تھا، ان کے ٹیچرز کون کون تھے، ان کے اسٹوڈنٹس کون کون سے تھے، انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا، اتنی زیادہ تحقیق ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان کی درجہ بندی کی گئی کہ کون سا راوی یا تابعی یا تبع تابعی ثقہ تھا اور کون سا جو ہے وہ اس سے کم درجے کا تھا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور ان کو ٹائٹل دیے گئے ہیں جو کہ آگے آپ کی کتاب میں آئیں گے۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ لوگ جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ان کو اس کا سورس کا بھی علم نہیں ہوتا، کوئی بھی کتاب اٹھا کے اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ مصنف کا نام بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتے، اور یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ آیا یہ مصنف جو ہے وہ صحیح باتیں لکھتا بھی ہے، آیا یہ صحیح احادیث کو فالو کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس لیے ہر کتاب کو اٹھا کے پڑھنا نہیں شروع کر دینا چاہیے، اس کے مصنف پہ پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ جی کیا پڑھا تھا آپ نے؟ مجھے لکھ کے دیجیے گا ابھی، ٹھیک ہے؟ اگر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی کتاب اگر اس کے نیچے اندر احادیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے نا، کتب ستہ کا حوالہ لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب درست ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس میں احادیث کے حوالے نہیں ہیں، تو ایسی کتاب نہ پڑھیں جس میں حوالہ نہ ہو۔ تو لوگوں کو جو ہے نا وہ سورس کا بھی علم نہیں ہوتا، تو لہٰذا ہر کتاب اٹھا کے پڑھنی نہیں شروع کر دینی چاہیے بغیر سوچے سمجھے۔ آپ سب ماشاءاللہ حدیث کی طالبات ہیں، اب آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اب تو حدیث کی اجزائے ترکیبی ہم نے دیکھ لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مین سورس ہیں حدیث کا، اور آپ کے اقوال، افعال اور تقاریر جو ہیں وہ آگے ہم تک پہنچی ہیں۔ اچھا، صحابی رسول جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تابعین کہلاتے ہیں۔ تو کیا کوئی اگر خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو وہ کیا صحابی کا درجہ پا لیتا ہے؟ نہیں۔ اور ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے یہ دعوے بھی کیے ہیں کہ کسی نے 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اسے صحابی کا ٹائٹل مل گیا۔ تو تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر سکے، تو کیا وہ صحابی کہلائیں گے؟ حالانکہ آپ کا دور پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی تھے، آپ پر ایمان لے کر بھی آئے، لیکن آپ کو دیکھ نہیں سکے، تو
تو کیا وہ صحابی کا درجہ پائیں گے؟ نہیں پائیں گے. جیسے اویس کرنی رحمہ اللہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے تھے لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکے تھے، تو وہ جو ہیں وہ تابعی کہلائیں گے. تو اویس کرنی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو کل ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناؤں گی کہ وہ جو ہیں مستجاب تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اویس کرنی رحمہ اللہ کی. تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا سبب تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو گئیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تلقین کی تھی کہ جب بھی اویس کرنی سے ملاقات ہو آپ ان سے اپنے حق میں ضرور دعا کروائیں، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.